السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ۔ الحمد لله الذي لم يزل لا يزال حيا قيوما قادرا سميعا بصيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم بالکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین فيها يفرق كل أمر حكيم، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے نبی کی زبانی لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامًا يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمْ، کیا وہ لوگ باز نہیں آئیں گے جو اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے ہیں۔ اذهب الله عنكم الجاہلیہ، اذهب الله عنكم الجاہلیہ وهم فحم، آج وہ اپنے آباء و اجداد پر فخر کر رہے ہیں، وہ اس حالت میں مر رہے ہیں کہ وہ اگر انہیں دکھا دیا جائیں تو وہ جہنم کے اندر کوئلہ بن چکے۔ کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اللہ کہ اللہ نے آدم سے ساری اولاد چلائی ہے، اور آدم کے بیٹے کو آدم کے ایک بیٹے کو دوسرے بیٹے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ ہاں، جس وقت بھراؤ کے اعتبار سے برتری اور زیادتی ہو جائے، اذ لم تملؤ، کہ لگے ظرف دونوں کا ایک ہے، برتن ایک ہے، اور جو اندر مظروف ہے، جو چیز ڈالی جا رہی ہے، اس کے بھرو کا اعتبار ہوگا کہ اندر جو صفات ہیں وہ صفات کون سی ہیں۔ اندر اس کا کہ لگے ایک پیالہ ہے، وہ لکڑی کا ہے، اور دوسرا شیشے کا پیالہ ہے، لیکن اس پیالے کا دوسرے پیالے پر ہم یہ دیکھیں گے اس کے اندر جو مظروف ہے، وہ جو ڈالا جا رہا ہے، وہ کیا چیز ہے۔ ایک کے اندر آب زمزم ہے، ایک کے اندر گٹر کا پانی ہے، کہ لگے بھراؤ کے اعتبار سے فرق ہوگی۔ ایک کے اندر خس و خاشاک اور تنکے ہیں، ایک کے اندر لؤلؤ اور مرجان ہیں، کہ لگے اب بھراؤ کے اعتبار سے یہ فرق ہوگی۔ ایک کے اندر صفات ہیں، رونے والا ہے، اور اپنے اللہ کے سامنے اپنے معاملات کو رکھنے والا ہے، اور اس بارے میں فکر مند ہے کہ میری زندگی اچھی ہو جائے اور میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ اور ایک یہ ہے کہ اس کے برعکس معاملہ ہے،
تو کہنے لگے کہ اب اس کے اندر فرق آ گیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھراؤ کیسے ہے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا جس کا نام تھا قیس بن مطاطیہ، اور آ کر کہنے لگا یہاں پر یہ سلمان بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر یہ صہیب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر یہ بلال بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حبش کے رہنے والے، یہ فارس کے رہنے والے، یہ شام کے رہنے والے، یہاں تو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، اوس والے، خزرج والے، یہاں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سلمان یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ان کا یہاں کام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کے لیے تو یہ لوگ چاہیے جو اوس اور خزرج اور عربی لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، یہ چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات بتائی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، آپ کے وہ تہہ بند چادر نیچے زمین سے لگ رہی تھی، آپ تیزی سے اٹھے، آپ نے کہا آواز لگاؤ الصلاۃ جامعہ، تاکہ لوگ کٹھے ہو جائیں۔ آواز لگانے کے بعد جب لوگ آئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا سنو، یہ عربیت نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے، قوم پر فخر کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ ہاں، نہ یہ تمہارا باپ ہے نہ یہ تمہاری ماں ہے، یہ زبان، ہاں تمہارا باپ ایک آدم ہے، تمہارا رب ایک اللہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اس قیس بن مطاطیہ کا گربان سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ اسے چھوڑ دو، دع الی النار، یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کے وصال کے بعد وہ مرتد ہو گیا اور مرتد ہو کر مر گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے، عرفات سے آئے، جب آپ حاجی جب حج کرنے جاتے ہیں عرفات سے پھر مزدلفہ میں آتے ہیں، آپ مزدلفہ میں رکے، جیسے آپ رکے ہوئے تھے تو آپ سارے صحابہ کرام انتظار میں تھے، آپ حضرت اسامہ کی انتظار میں تھے۔ یہ حضرت اسامہ ام ایمن کے بیٹے ہیں، زید بن خارجہ کے بیٹے ہیں، یہ حضرت اسامہ رنگ کے یہ کالے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے آنے کا انتظار کیا۔ یمنی لوگ کہنے لگے اس کالے کی وجہ سے سارے مجمع کو پریشان رکھا۔ جب یہ کہا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ قبیلہ بھی مرتد ہو گیا، یہ قبیلہ بھی مرتد ہو گیا۔ انسان کی میرے محترم دوستو بزرگوں قیمت لگتی ہے، وہ لگتی ہے صفات کے ساتھ، اس کے اندر صفات کیسی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، یہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ شعبان کا مہینہ، اس میں شب برات بھی آتی ہے۔ یہ شب برات یہ فارسی کا لفظ ہے، شب کہتے ہیں رات کو، برات کہتے ہیں بری ہونے کو، اور یہ رات ایسی رات ہے کہ اللہ اس رات کے اندر مانگنے والوں کو بری کر دیتے ہیں۔ اس رات کا نام لیلۃ المغفرہ بھی ہے، لیلۃ السک بھی ہے، لیلۃ النجات بھی ہے، لیلۃ الرحمت بھی ہے۔ پھر یہ مہینہ، اس مہینے کا کیا کہنا۔ حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مہینہ ایسا ہے لوگ اس سے غافل ہیں، لوگ اس سے غافل ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سا مہینہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان والا مہینہ، رجب اور رمضان کے درمیان والا مہینہ۔ پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا فضیلت ہے؟ آپ نے فرمایا اے اسامہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے کے اندر میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں۔ آپ پورا مہینہ اس میں روزے رکھتے تھے، اور ایک روایت کے مطابق آخری دنوں میں روزے چھوڑ دیتے تھے، اس لیے کہ
اس رات اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے اور آدمی کے بارے میں وہ جو نام اعمال لکھا ہوتا ہے وہ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے تاکہ میرا نام اعمال اور میرے بارے میں جو لکھا ہوا ہے تجاویز اور رجسٹروں کے اندر درج ہے وہ اس حال میں ملے کہ میں روزے کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مہینہ بڑا بابرکت ہے۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا آپ اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھتے تھے، اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ یہ جو کہتے ہیں اس مہینے کے اندر یہ رات کا آنا، کہنے کہ یہ رات بھی بہت سارے حضرات ایسے ہیں اور اس کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے 10 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے اس کی فضیلت ملتی ہے۔ ایک شخص گزرے ہیں، ان کا نام تھا حبیب الرحمن صدیقی۔ یہ آدمی ایسے تھا، اس نے حضرت حسن اور حسین ان کے صحابیت ہونے کا انکار کیا اور اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا، اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ آنے کا انکار کیا، اسی طرح امام مہدی کا انکار کیا اور اسی طرح اس رات کا بھی انکار کر دیا۔ یہ رات اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے۔ حالانکہ صحیح بات ایسی نہیں ہے جو یہ بات کہی جا رہی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ روایات میں ملتا ہے اور اس رات کی فضیلت ملتی ہے۔ یہ رات معمولی رات نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی یہ جو آیات ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ کہنے لگے یہ بھی اس رات کے بارے میں تو نہیں ہے، یہ تو شب قدر کے بارے میں ہے۔ لیکن مولانا احتشام الحق کاندھلوی یہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، وہ یہ کہتے ہیں جیسے ایک تاریخ طے کی جاتی ہے، اس تاریخ شادی کی تاریخ طے کی جاتی ہے، فلاں دن میں شادی ہوگی، لیکن یہ تاریخ ایسی تھی اس کے اندر یہ طے کیا گیا قرآن کا اترنا فلاں رات کے اندر ہوگا۔ یہ رات کوئی معمولی رات نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس نے من احب اللیالی الخمس، جس نے 5 راتوں کو محبوب رکھا، کہنے لگے 8ویں کو، 9ویں کو، 10ویں کو اور عید الفطر کو، اور اس رات کو وجبت لہ الجنہ، اس آدمی کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شب برات، یہ شعبان کہنے لگے یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر بڑی بلندی اور بڑی رفعت اور بڑی نیکی اور بڑی محبت اور اپنی طرف سے انوارات کی بارش فرماتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر بارہا اس رات کے فضائل اور اس مہینے کے فضائل کو بار بار ذکر کرتے ہیں، کہنے لگے کہ یہ مہینہ اور یہ رات یہ تو مقدمۃ الجیش ہے، آگے رمضان کی تیاری کے لیے اللہ نے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے تاکہ پہلے سے ہم تیار ہو کر رہیں۔ دشمن ہمارا بڑا تکڑا ہے، اب اس کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں بھی پہلے سے تیار ہونا پڑے گا، ہمت کرنی پڑے گی۔ جب ہم پہلے سے تیار ہوں گے تو ہمت کریں گے تو اللہ ہمیں ہمت دیں گے۔ راتوں کے اندر یہ رات افضل ہے، اللہ نے 4 کا عدد، کہنے لگے کہ انبیاء علیہ السلام سارے افضل، لیکن ان سب افضلوں میں سے 4 کی فضیلت ان سب پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، ان کے اوپر فضیلت دی، سردار بنا دیا جناب آقا جناب نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ 1,24,000 یا 44,000 صحابہ کرام سب افضل ہیں، سارے صحابہ کرام، لیکن ان پر جو فضیلت ہے وہ 4 کو فضیلت ہے۔
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ، یہ حضرات مقدم ہے۔ پھر ان چار پر جو ان چار کے سردار ہیں اور نبیوں کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ ہے۔ کتابیں بے شمار ہیں، صحیفے بے شمار ہیں، لیکن چار کو سب پر درجہ ہے، تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید۔ لیکن کیا کہنا، قرآن کو یہ درجہ ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے، اللہ نے اس کی از خود تلاوت خود فرمائی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے، اس کا رکھنا بھی عبادت، اٹھانا بھی عبادت، چومنا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، سوچنا بھی عبادت، سمجھنا بھی عبادت، اور لکھنا بھی عبادت، اور اس کا حفاظت کرنا بھی عبادت، اس کا اوپر کرنا بھی حفاظت۔ اور اس کے اندر جب رات کو پڑھا جائے، ہاں یہ رات کو آدمی کے نفس کو رون دیتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے، اللہ نے اس کتاب کو باقی کتابوں پر فضیلت دی ہے۔ فرشتے تو بہت ہیں، وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن یہ چار فرشتے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہم السلام، یہ تمام فرشتوں میں سے یہ سب سے بڑے بڑے فرشتے ہیں، اور ان میں سے سب سے افضل سردار جو انبیاء علیہم السلام پر وحی لے کر آیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کے اوپر 24,000 مرتبہ تشریف لا رہے ہیں، کہنے لگے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے ان کا سردار بنا دیا۔ اسی طرح راتیں وہ ساری کے ساری، کہنے لگے ایک عرفہ کی رات ہے، ایک عید الفطر کی رات ہے، اور ایک جو ہے یہ رات یہ شب برات کی رات ہے، اور ایک رات یوم الجمعہ کی رات ہے، جمعے کے دن کی رات۔ کہنے لگے اللہ نے جمعے کی رات کو سب سے افضل قرار دے دیا ہے، اس لیے یہ اللہ کے ہمارے اوپر بخشش کے بہانے ہیں، آدمی سوچ نہیں سکتا۔ آپ علیہ السلام اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، طاہرہ، عفیفہ، طیبہ، ہاں اس کائنات کے اندر اللہ کے نبی کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ آپ ساتھ آرام فرما رہے تھے تو آپ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ گئے، آپ وہاں سے جنت البقیع کے اندر چلے گئے، کہنے کہ وہاں پر آپ پہنچے، وہاں پر جا کر دیکھا کہ آپ وہاں پر نماز میں مشغول ہے، وہاں عبادت کر رہے ہیں۔ اما جان فرماتی ہیں میرے دل میں یہ بات آئی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے سے جانے کے بعد شاید آپ کسی اور بیوی کے ہاں چلے گئے اپنی بیویوں میں سے، تو مجھے یہ ہوا، میں چلی، مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن میں جب چلنے لگی جس راستے سے خوشبو آ رہی تھی وہ راستہ جو ہے مجھے راستہ دکھا رہا تھا، میری نشاندہی کر رہا تھا، جہاں سے جناب گزرتے تھے ان راستوں سے بھی خوشبو آتی تھی۔ میں نے دیکھا تو آپ تو یہ قبرستان میں پہنچ چکے ہیں، اور آپ یہاں پر آ کر ایک لمبا سجدہ کر رہے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں۔ کہنے لگے میں بڑی حیران ہوں، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک بعفوک، اے اللہ اپنے عفو کے ساتھ، اپنے عفو کے ساتھ اپنی سزا کو ختم فرما، اپنی قدرت کے ساتھ اپنے غصے کو ختم فرما، اے اللہ اللہم لا احصی ثناء علیک، ہم تیری تعریف نہیں بیان کر سکتے، تو وراء الورا ہے۔ اللہ کے نبی ان کے لیے کہنے لگے یہ شب برات، اس رات میں یہ رونے دھونے کی، سجدے میں جا کر یہ گر گرانے کی یہ دعا اللہ کے نبی بار بار مانگ رہے ہیں، اور اللہ سے یہ التجا کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں سے، کیا تم جانتی بھی ہو یہ قبیلہ کلب جو تھا یہ ایک بڑا قبیلہ تھا، ان کی جو بکریوں کی تعداد تھی مدینہ المنورہ کے اندر، باقی سارے قبیلے ان کی بکریاں اکٹھی کی جائیں تھوڑی ہو جائیں اور اس قبیلے کی بکریاں بڑھ جائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب اس قبیلے کے جو بکریاں ہیں اور ان کے جو بال ہیں ان کے بالوں سے زیادہ اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں، اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ ہاں
اس رات کے اندر بھی یہ رات ایسی مبارک رات ہے، اس رات کے اندر ایسے آدمی کی بخشش نہیں ہوتی جو دو آدمیوں کے درمیان آپس میں صلہ رحمی کرنے والا ہو، جو دو آدمیوں کے درمیان آپس میں توڑ پیدا کرنے والا ہو، اس کی اس رات میں بخشش نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ جو آدمی شرک کر رہا ہے اس کی بخشش نہیں ہے۔ جو آدمی اس رات کے اندر زنا کر رہا ہے اور وہ زنا کہنے کہ اللہ کے حلال کو حلال سمجھتا ہے، اللہ کے حرام کو حرام سمجھتا ہے، یہ الگ بات ہے، توبہ کرتا ہے اللہ معاف کر دیتے ہیں، نہیں، گناہ کو حلال سمجھتا ہے، گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے، زنا کو حلال جانتا ہے، کہنے لگے اب اس پر خطرہ ہے، اس کا خاتمہ اس حال میں نہ ہو کہ یہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، یہ بڑی خطرے کی چیز ہے۔ آدمی اس کی طرف نظر دوڑائے، کہنے لگے اس رات کے اندر اس آدمی کی بخشش نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہاں کہنے لگے دین کے احکامات کو معمولی سمجھ لینا، دین کے احکامات کو معمولی سمجھ لینا، ایک ہے آدمی کے اندر عملی کمزوری کا آ جانا، لیکن اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دینا، یہ تو بڑے خسارے کی بات ہے، یہ تو بہت ہی آدمی ایمان سے بھی دور چلا جاتا ہے۔ کہنے کہ اس رات کے اندر زانی اور زانیہ کی بخشش نہیں ہے، کہنے کہ اس رات کے اندر کہنے کہ ہاں اللہ یہ کہ توبہ کر لی ہے، اس رات کے اندر جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے، کہنے کہ اس کی بخشش نہیں ہے۔ یہ رات ایسی ہے کہ اس رات کے اندر اپنے والدین کو ناراض کرنے والا، ہاں اس کی بخشش نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں کو ناراض کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا، ہاں اس کی تو ہے لیکن قطع رحمی کرنے والے کی بخشش نہیں ہے، سب کے ساتھ توڑتا جا رہا ہے، کہنے کہ اس رات کے اندر اس آدمی کی بخشش نہیں ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ ہم خود دیکھیں کہ ہمارے والدین اللہ نے جن کو یہ نعمت دی ہے، ہم کوشش کریں ان کو راضی کریں، ہاں اس رات کے اندر، اس رات کے آنے سے پہلے ہم ان کو منا لیں، راضی کر لیں، ہاں ہم اپنا کام پورا کریں، پھر اللہ بھی انہیں راضی کر دیں گے۔ کہنے کہ اس رات کے اندر اس کی بھی بخشش نہیں ہے جس کے والدین جو ہے اس سے ناراض۔ یہ رات بڑی مبارک رات ہے۔ جناب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہنے کہ اللہ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں حل من مسترزق، ہاں کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، کوئی ہے میرے سامنے، حل من مبتلن، کوئی ہے کسی چیز اور آزمائش میں پھنسا ہوا، میں اسے عافیت دے دوں اور اس پریشانی سے نکال دوں، کوئی ہے مجھ سے اپنے مسائل حل کرانے والا، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا۔ کہنے لگے ہاں جو اس رات کے اندر کہنے لگے لمبی لمبی رکھتے نہیں ہیں، جو آیا اس رات کے اندر آ کر 2 رکعت نماز پڑھ لی اور آ کر اللہ سے عبادت کی، مانگا، اللہ کہتے ہیں تو سچی توبہ کر رہا ہے، ہم تیری بخشش کر دیتے ہیں، ہم تیری بخشش کر دیتے ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے اولیاء کرام کہنے کہ اس رات کو قیمتی بناتے تھے اور اپنے بارے میں فیصلہ اوپر سے ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ اعمال جو طے شدہ ہیں، وہ لوح محفوظ کے اندر جو لکھے ہوئے ہیں، وہ دستاویز فرشتوں کے حوالے کی جا رہی ہیں۔ کہنے لگے یہاں پر کہنے لگے شیخ پہنچ گئے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، یہ بیت اللہ کا چکر لگا رہے ہیں، وہاں پر چکر لگاتے ہوئے کہنے کہ اللہ نے اپنی محبت کو میرے دل میں ڈال دیا ہے۔ شیخ الفسانی فرما رہے ہیں میں نے دیکھا، میں نے مراقبہ کیا، میں نے دیکھا اس رات کے اندر مرنے والوں کے نام لکھ دیے گئے ہیں اور وہ حوالے کر دیے گئے ہیں، اور یہ گناہ کرنے والے ان کے نام بھی حوالے کر دیے گئے ہیں، اور خوش نصیب ان کے نام بھی حوالے کر دیے گئے ہیں، میرا نام ان مرنے والوں کے اندر نہیں ہے۔ اپنے گھر والوں سے یہ کہنے لگے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ رات بڑی مبارک رات ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس رات کے اندر اب فیصلے ہو رہے ہیں، آدمی کو پتہ نہیں ہے، وہ بازاروں میں گھوم رہا ہے، اس کا کفن تیار ہے،
آدمی کو پتہ نہیں ہے، اس کی قبر کھودی جا رہی ہے، اسے بالکل پتہ نہیں ہے۔ اب یہ رات آئے گی اور سارے جو اگلے سال تک شب برات تک وہ سارے اعمال اوپر پہلے سے لکھے ہوئے ہیں، اب فرشتوں کے یہ حوالے کر دیے جائیں گے۔ اس حال میں حوالے ہوں، ہم جو ہے اس رات عبادت میں ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات کے اندر عبادت کیا کرو، اور اس دن کے اندر روزہ رکھنا مستحب ہے۔ کوئی روزہ نہیں رکھتا اس کو یہ کم نہ سمجھا جائے، یہ رات تو تھا، یہ رات بھی اور دن بھی اس لیے تھی اس کے اندر عبادت کے جلوے دکھائے جائیں۔ آج اس رات کے اندر جو ہے ہم نے خرافات کو پیدا کر دیا، مختلف قسم کی خرافات آ گئی ہیں۔ ہاں، یہ خرافات کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ اس کی فضیلت میں کمی ہو جائے گی۔ ہاں، نکاح سنت ہے، لیکن اس کے اندر جو مختلف قسم کی خرافات آ جاتی ہیں، یہ نہیں کہیں گے یہ نکاح کے اندر فساد آ گیا ہے۔ عید الفطر اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اگر دن کے اندر آدمی مختلف خرافات میں پھنس جائے اور مختلف چیزیں استعمال کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اسے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ عید الفطر کی جو فضیلت ہے اس کے اندر فرق پڑ گیا ہے۔ یہ بڑی مبارک رات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں ایک دفعہ قبرستان جا رہے ہیں، اور ایک دفعہ جانا مسنون ہے، اور ایک دفعہ جانے سے، ورنہ قبرستان کہنے لگے ہر دن جانا چاہیے، جمعے میں ایک دن جانا چاہیے، مہینے میں ایک دن جانا چاہیے، ورنہ سال میں تو ایک دن آدمی جائے، وہاں جائے گا اور وہاں جیسے پہنچے گا اسے آخرت کی یاد آئے گی، اسے موت کی یاد آئے گی۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ مبارک رات ہے۔ کہنے لگے ایک قرآن مسجد میں پڑھ لینا اس سے بہتر ہے گھر کے اندر ایک رکوع پڑھنا افضل ہے۔ مسجد کے اندر ساری رات عبادت کرنا اس سے بہتر ہے کہ گھر کے اندر 2 رکعت پڑھ لینا، یہ افضل ہے۔ دن سارا خرافات میں گزار دیا، کہنے گا ایران توران کی باتوں میں گزار دیا، غیبت میں گزار دیا، چغلی میں گزار دیا ہے، ساری کمائی ضائع کر دی ہے، روزے کے ساتھ ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اب شام آ گئی ہے، اب جو ہے شام کو پھر رات کو بھی ضائع کر دیا، کٹھے ہو گئے کٹھے، کہنے گا ہم عبادت کر رہے ہیں لیکن ہے کیا، ایک دوسرے کے اوپر تبصرے کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، قیمتی وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مبارک رات جو ہے جو آنے والی ہے، اب یہ بھی پتہ نہیں اللہ یہ کس کو عطا فرماتے ہیں کس کو عطا نہیں کرتے، اسے قیمتی بنانا، اسے حرز جان بنانا۔ جو چیزیں دین میں نہیں ہیں، اسلام میں نہیں ہیں، جو خرافات ہیں جن کے اندر، ان سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، اپنے گھر والوں کو بچانا، اس کے اندر نیکیوں کے اندر جو ہے آگے بڑھنا۔ اب اس رات میں آتا ہے جو آدمی رات کو اٹھا 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کے بارے میں اعلان فرما رہے ہیں۔ اب کتنے خوش نصیب ایسے ہوں گے اور اس رات میں بیٹھیں گے۔ حدیث میں آتا ہے دعا جو ہوتی ہے یہ آ کر تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، دعا جو ہوتی ہے یہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ آدمی اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، اپنی تواضع اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دن روزے کی حالت میں گزار رہے ہیں، رات عبادت کی حالت میں گزار رہے ہیں، اور پورا مہینہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اگر میں اس مہینے میں دنیا سے جاؤں روزے کے ساتھ جاؤں، اگر اس مہینے میں میرے بارے میں لکھا جائے روزے کے ساتھ لکھا جائے، اگر اس مہینے میں میرے بارے میں لکھا جائے عبادت کے ساتھ لکھا جائے، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ جو سمجھدار اور دانا آدمی ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو قابو کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاک ارشاد فرمائے ہیں ان پر ہمیں کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔